بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیوں کا باپ سے کیسا پیار ہوتا ہے۔ بیٹیاں بہت زیادہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں۔ بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں جس گھر کے اندر ہوتی ہیں اس گھر کو چار چاند لگا دیتی ہیں، رونقوں والا گھر بنا دیتی ہیں۔ فرشتے اس گھر کے اوپر رحمتیں برساتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کی بہت بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ پروان چڑھتی ہے ایک اچھے طریقے کے ساتھ۔ بیٹیاں ایک گلشن اور اس چمن کا پھول ہوا کرتی ہیں، اس اجڑے ہوئے ویران گھر کو بسا کر کے رکھتی ہیں، اس باپ کے لیے شہزادیاں ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں ہی وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے والدین کا بوڑھے اولڈ ایج کے اندر بھی سہارا ہوا کرتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا شخص پورا دن سفر کرنے کے بعد آدھی رات کو وہ ایک بس سٹاپ پر پہنچتا ہے۔ مجھے اس سٹی کا نہیں ایگزیکٹ پتہ کہ وہ بس سٹاپ پر پہنچتا ہے اور وہاں پہ انتظار کرتے کرتے وہ بڑے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس گویا کہ کوئی موبائل نہیں۔ اب وہاں پہ کچھ میرے پیارے بھائی پولیس والے کچھ وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ اس بزرگ سے جو کہ بڑا پریشان اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں وہ یاد کر رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو، اور دل میں ایک خوشی کی لہر بھی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے ملنے کے لیے بس سٹاپ پر موجود ہوں اور وہ تھوڑی دیر میں آئے گا۔ اور اس کو پتہ ہے، لیکن اس کو کیسے پتہ ہوتا، اس کے وہاں تو اس کے بوڑھے باپ کے پاس کوئی فون وغیرہ نہیں تھا۔ یہ جو میرے پیارے بھائی نوجوان پولیس والے انہوں نے بزرگ سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو آپ لوکیشن بتا دیں، نہیں تو آپ کے پاس اگر فون نمبر وغیرہ ہے تو وہ آپ دیں، ہم آپ کی بات کرواتے ہیں آپ کے بیٹے سے۔ اب یہ نوجوان اس بزرگ سے فون نمبر لیتا ہے اور اسے کہتے ہیں لو بابا جی آپ کال کریں۔ اب بوڑھا جو بزرگ ہے وہ موبائل لے کر کے کال سنتا ہے۔ اب پتہ ہے آگے سے بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ باپ بڑی خوشی کے ساتھ، بیٹے میں اس فلاں بس سٹاپ پر کھڑا ہوں، آ کے مجھے بیٹے لے جاؤ۔ میں گویا صرف زیادہ ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے، لمبے سفر ہونے کی وجہ سے بیٹے میں ذرا تھوڑا معذرت چاہتا ہوں، میں لیٹ پہنچا ہوں، تو مجھے معذرت ہے بیٹے، میں فلاں بس سٹاپ پر کھڑا ہوں، آ کر کے مجھے لے جائے۔ آگے بیٹے نے آگے سے بدتمیزی کی، باپ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ پولیس والوں کو اس نے فون پکڑا دیا تو پولیس والوں نے پوچھا اے بزرگو آپ کو کس بات کا اتنا صدمہ پہنچا ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ نے فون کیا تو آپ کو بیٹا تو آپ کا اس کو تو پتہ لگ گیا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کی بات بھی ہو گئی ہے۔ کہا نہیں، اللہ پاک ایسی اولاد سے صبر جمیل عطا فرمائے، ایسی اولاد سے صبر ہی اچھا ہے۔ یہ باپ کہہ رہا ہے اور چیخے مارا رو رہا ہے، داڑے مار رہا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اس نے کہا کیا ہے؟ کہا بوڑھے بزرگ باپ نے یہ کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ بدتمیز بڈھے، اس ٹائم تمہیں آنا ہوا، میرے کام کے خلل ڈارا لینے کے آیا تھا، منہ اٹھا کر کے آ گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا؟ اس نے بڑی بدتمیزی مجھ سے کی ہے، برے الفاظ کے ساتھ مجھے اس نے بولا ہے۔ میں تو اس سے یہی ہے کہ ایسی اولاد سے اللہ پاک کی ذات صبر دے، ایسی اولاد کسی کو اللہ پاک کی ذات دینا اگر دے تو وہ اس سے پہلے کہ وہ ان کے جو والدین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، وہ پہلے ہی ختم ہو جائے، دنیا سے اٹھا لیا جائے۔ آپ اندازہ لگا لیں بری اولاد اگر ہو تو کیسی ہو، اگر پیدا ہو جائے جس گھر کے اندر، اس والدین کے لیے وہ جہنم زندگی بن جاتی ہے۔ اگر نیک صالح اولاد ہوگی تو اس والدین اور باپ کے لیے جو جتنے بھی پیرنٹس ہیں، جتنے بھی والدین ہیں، ان کے لیے اس جہاں کے اندر بھی وہ جو اولاد ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اگلے آخرت کے اندر بھی وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ساروں کو
نیک اولاد دے۔ اب وہ کہنے لگے نوجوان پولیس والے بزرگ سے کہ اگر آپ کو پتہ ہے اس جگہ کا تو ہم آپ کو، اب لوکیشن کا اگر پتہ ہے تو ہم آپ کو وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ اب یہ بزرگ روئے جا رہا ہے، اب یہ کہتا ہے میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ جس الفاظ سے اس نے مجھے یاد کیا ہے، جو الفاظ اس نے میرے منہ پہ دے مارے ہیں، اس سے میرے دل جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اب اس نے کہا کہ بابا جی کوئی آس پاس آپ کو جاننے والا کوئی رہتا ہو؟ کہا ہاں، تھوڑا سا اس سے 20 کلومیٹر آگے ایک شہر ہے جہاں میری بیٹی ہے۔ اب وہ کہتا ہے بابا جی آپ کو اس کا نمبر یاد ہے تو دیں۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، نمبر لکھوایا، بیٹی کو کال کی، کہا بیٹا میں تیرا باپ بول رہا ہوں، اس ٹائم میں فلاں فلاں بس سٹاپ پر موجود ہوں، لیٹ ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ سفر ہونے کی وجہ سے میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں، رات کا تقریباً 12 کا ٹائم ہے۔ باپ کی یہ بات سنتے ہی بیٹی چیخیں مارنے لگی، ہائے میرے ابا جان، ہائے میرے والد اس ٹائم۔ اب وہ کہتی ہے ابا جی اسی سٹاپ پر رکیے گا، اسی بس سٹاپ پر رکیے گا، میں ابھی آپ کو لینے کے لیے میں اپنے خاوند کو بھیجتی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کو بھیجتی ہوں۔ اور وہ آپ ادھر سے بیٹی روئے جا رہی ہے، اور والد بھی جو ہے اس کی بھی وہ سسکیاں رک نہیں رہی۔ بیٹی کہ باپ کو اس ٹائم کون سی ایسی مطلب مصیبت آپ پہنچی، کون سا ایسا کام آپ پہنچا جس کو باپ نے اس ٹائم، رات کے اتنا ٹائم ہو گیا ہے، میرا باپ بس اسٹیشن پر کھڑا ہے۔ اب اس نے اپنے خاوند کو اٹھایا اور کہا اے اللہ کے بندے، اے میرے سر کے بادشاہ، اے میرے سر کے تاج، میرا باپ جو بوڑھا ہے اس ٹائم بس سٹاپ پر کھڑا ہے، وہ لیٹ پہنچا ہے، تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں میرے باپ کی عمر صرف کچھ چند دن ہیں ان کی زندگی کے، کیا پتہ آج وہ اس کا جو میرے گھر میں آنا آخری بار ہو، اس کے بعد اس کا چکر لگے کہ نہ لگے۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جا کر کے میرے باپ کو لے آئیں۔ بیٹی روئی جا رہی ہے۔ اب وہ ہسبینڈ جو ہے اس کی بات مان کر کے اس بوڑھے شخص کو لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ بیٹی وہ باپ کے لیے کبھی چادر بچھا رہی ہے، کبھی گھر کو صاف کر رہی ہے، کبھی سرہانے کو صاف کر کے رکھا جا رہا ہے، کبھی باپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا جا رہا، طرح طرح کے کھانے بنائے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں آنسو بہا رہی ہیں کہ میرا والد آ رہا ہے، میرے گھر کے اندر میرا وہ باپ آ رہا ہے جس نے مجھے چھوٹے ہونے سے لے کر کے بڑے تک مجھے پروان چڑھایا، میری صحت کا خیال رکھا، میری زندگی کو بنانے والا میرا باپ ہے، مجھے یہاں تک پہنچانے والا میرا باپ ہے، نیک گھروں کے اندر لانے والا میرا باپ ہے۔ میرا باپ وہ دنیا کا واحد باپ ہے جس نے مجھے زندگی کے اندر ہر آسائش، ہر سہولت، ہر آرام دیا ہے، مجھے کبھی بھی گرم ہوا کا جھونکا بھی میرے بدن کو ٹچ نہیں ہونے دیا۔ میرا باپ وہ باپ ہے جو دنیا سے میرے لیے، میری خاطر دنیا سے لڑ گیا، میری خاطر اس جگہ پہ بھی کام کیا جہاں پہ وہ کبھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ باپ ہے۔ یہ بیٹیوں کا پیار دیکھ لیں باپ کے ساتھ، بیٹی روئی جا رہی ہے ساتھ میں، اور ساتھ میں کام کرتی جا رہی ہے۔ اب جب باپ پہنچتا ہے تو بیٹی کے حالات دیکھنے والے ہوتے ہیں، بیٹی سے رہا نہیں جاتا، ایسے گلے جا کے لگ کے ملتی ہے، اتنا روتی ہے کہ ہچکیاں لگ جاتی ہیں باپ بھی، اور پھر بڑے مشکل سے دونوں کو صبر کر کے بٹھایا جاتا ہے۔ اور اب باپ کے کبھی وہ پاؤں چومتی ہے، کبھی وہ پاؤں کے پاس بیٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پاؤں دباتی ہے باپ کے۔ آپ اندازہ لگا لیں بیٹیاں باپ کے لیے کیا ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں تو وہ پریاں ہیں، بیٹیاں تو وہ پرندے ہیں، بیٹیاں تو وہ کنجے ہیں، بیٹیاں تو وہ ایک ستارے ہیں جو کبھی بھی، وہ چمکنے والے ستارے، وہ پرندے جو دانہ چگ کر اڑ جانے والے پرندے، جو واپس نہ آنے والے پرندے، بیٹیاں تو وہ ہیں جب کبھی بھی گھر آتی ہیں، وہ اب ان کا وہ والا نہیں رہ جاتا جب شادی کے بعد وہ واپس آتی ہیں اس طریقے سے جیسے وہ پہلے رہا کرتی تھی۔ اب وہ بھائیوں سے پیسے مانگنے میں شرم آتی ہے، باپ کے سامنے باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ہچکچاتی ہیں، لیکن پھر بھی باپ تو باپ ہوتا ہے، اس سے ہر چیز بیٹیاں شیئر کرتی ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، اللہ کی برکت ہوا کرتی ہیں، اس گھر کے اندر بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں جس گھر کے اندر بیٹیوں کا، اور یہ اپنے
پیارے پیارے پاؤں کے ساتھ، اپنی پیاری میٹھی چکنی باتوں کے ساتھ، اپنے پیارے وجود کے ساتھ اس گھر کو خوش اور رونق زدہ کر دیتی ہیں، مہکا دیتی ہیں، اس چمن کو، اس اجڑے ہوئے گلشن کو آباد کر دیتی ہیں۔ آگے بھی جس گھر کے اندر جاتی ہیں اس گلشن کو بھی آباد کر دیتی ہیں، اس گلشن کو بھی اپنے پیارے اپنے سمائل کے ساتھ، اپنے پیارے بدن کے ساتھ، اپنے چال چلن کے ساتھ، اٹھن بیٹھن کے ساتھ، لوگوں سے گفتگو کرنے کے ساتھ اس اجڑے ہوئے گلستان کو جس گھر کے اندر بھی جاتی ہیں اس کو بھی آباد کر دیتی ہیں۔ اپنے خاوند کے لیے اپنی شخصیت کو، اپنے وجود کو، اپنے بول چال کے طریقے کو، اپنے پرسنالٹی کو وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے اس کی زندگی کے اندر فنا کر دیتی ہیں، اپنی اولاد کے لیے فنا کر دیتی ہیں۔ یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیوں کا باپ سے پیار اللہ پاک کی ذات ہمیشہ ایسے ہی رکھے۔ بیٹیوں کو باپ کے لیے ہمیشہ پریاں ہی بنا کے رکھے، بیٹیوں کو باپ کے لیے ہمیشہ شہزادیاں ہی بنا کے رکھے۔ میری یہ التجا ہے، جتنی بھی میری مائیں، میری بہنیں، جتنی بھی بیٹیاں ہیں، اللہ پاک ان کے والدین کا سایہ ان پر ہمیشہ قائم رکھے، ہمیشہ قائم و دائم رکھے تا قیامت تک، بلکہ جتنی ان کی زندگی ہے اس وقت تک ان کے اوپر ہنسی خوشی، ان کے اوپر وہ سایہ رہے، ہمیشہ رہے ان کے باپ کا، اور کبھی بھی ان کے اوپر مصیبتوں کا سایہ کبھی نہ پڑے۔ بیٹی کے لیے خاص طور پہ یہ چیز ہے، بیٹی کے اوپر کبھی مصیبتیں، کبھی پریشانیاں، کبھی ٹینشن، اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹی پر رحم کرے اور ان مصیبتوں سے بیٹیوں کو نکالے رکھے۔ بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، بیٹیوں کے حالات سے ڈر نہیں لگتا، نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہر بیٹی کے لیے، اس کے لیے ایک اچھا گھر دے، اس کے لیے ایک اچھا گھر رکھے، اس کے لیے اچھے خاوند کو دنیا کے اندر ڈیولپ کرے۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے کہ جتنی میری بہنیں ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، جتنی بیمار بہنیں ہیں، اور اللہ پاک ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔